میں میڈیا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کل باغ جناح میں جو تاریخی جلسہ عام اعلان کراچی کے نام سے منعقد ہوا تھا، اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح کور کیا. ہمارے تمام دوست وہاں موجود رہے اور خبروں میں بھی اس کا اچھا خاصا ذکر آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو سرگرمی جس سائز کی ہو، اگرچہ کہ اس میں تشنگی تو ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی طرف پیش رفت ہوئی ہے تو یہ اچھا ہے اور اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور وہ میں کر رہا ہوں. کراچی کے عوام نے جس طرح جماعت اسلامی کو رسپونڈ کیا ہے، اور اس شہر کراچی میں جہاں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اپنی سرگرمیاں کرنے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوری طرح سے ان کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی، اور جو پروگرام رکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہو پا رہے، جبکہ ان پارٹیوں کے پاس حکومت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے مینڈیٹ والی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی عمل جو اس وقت موجود ہے اس کو نہ صرف یہ کہ وہ پوری طرح ایڈریس نہیں کر پا رہے، موبلائز نہیں کر پا رہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ موقف کے اعتبار سے یہ سب جماعتیں کراچی کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہی اور کراچی کو اون ہی نہیں کر رہی، بلکہ صرف مفادات کی ایک چیز نظر آتی ہے اور اس میں سب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کراچی کے عوام کا بہت شکریہ، جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر کل باغ جناح میں شریک ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بلدیاتی انتخاب چاہتے ہیں، اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کے پاس پوری بلدیہ کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اور شہر کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی عوام سے رابطے کا یہ سلسلہ ہم مزید تیز کریں گے، اور 15 جنوری کو جو انتخاب ہے اس میں بھرپور طریقے سے حصہ بھی لیں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایم کیو ایم کی درخواست کو مسترد کیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات 15 جنوری کو ہی منعقد کیے جائیں گے. میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے جو پوری قوت کے ساتھ تمام اداروں میں، تمام عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں جا کر نہ صرف یہ کہ کراچی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، کراچی کے عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، بلکہ بھرپور طریقے سے کراچی کا دفاع کر رہی ہے. اور وہ لوگ کہ جو فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے سے بندر بانٹ کا نظام چاہتے ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست چاہتے ہیں، لوٹ مار کا یہ نظام جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کو شکست پہ شکست ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ عوام کی فتح 15 جنوری کو ایک مرتبہ پھر ہوگی اور جماعت اسلامی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ 15 جنوری کو انتخاب کو شفاف بنایا جائے، صاف بنایا جائے، غیر جانبدار بنایا جائے، اور یہ اب الیکشن کمیشن پر منحصر ہے کہ انتخاب کا انعقاد بس کرا دیں گے یا اس کو واقعی غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف رکھیں گے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے اور واضح مطالبہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر، کراچی میں 4900 سے زائد پولنگ اسٹیشن ہیں اور یہ تمام کے تمام حساس ہیں، ان تمام پولنگ اسٹیشنوں پر پاک آرمی اور رینجرز کے جوانوں کا اسٹیٹک تقرر ہونا چاہیے، تعیناتی ہونی چاہیے. میں پھر دہراتا ہوں کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں کو اسٹیٹک پوزیشن پر، مستقل پوزیشن پر تعینات کیا جائے، تاکہ امن و امان کو خراب کرنے کے اگر کوئی منصوبہ بنا رہا ہے تو وہ منصوبہ ناکام ہو جائے، اور اگر کوئی ہنگامہ کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ منصوبہ بھی ناکام ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بوتھ میں فوج کا ہونا یہ شکوک و شبہات لوگ پیدا کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو قائم کرنے کے لیے فوج کا ہونا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آئین کا آرٹیکل 220 الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو، فوج سمیت، رینجرز سمیت، ایف سی سمیت، ایئر فورس سمیت، نیوی سمیت، ہر ادارے کو وہ طلب کر سکتے ہیں اپنی معاونت کے لیے. اس لیے صرف طلب کرنے اور پیٹرولنگ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل تو لوگ جائیں گے پولنگ اسٹیشنز پر، جہاں اگر کسی نے بدامنی پیدا کر کے
عمل کو سبوتاژ کیا تو پولنگ کا سلسلہ رک جائے گا اور اس کے نتیجے میں خبریں چلیں گی اور پھر ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا. جب ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو مینورنگ کرنا آسان ہوگا, نتیجوں کو بدلنا آسان ہوگا. اس لیے یہ واضح میسج آج ہی الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے اور فوری طور پر پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے تاکہ کراچی کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں. میں اس طرح کے بیانات کو بھی مناسب نہیں سمجھتا جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے آئے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخاب ایک خونی انتخاب ہوگا. دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی مطالبہ کرے. وہ ایک بڑی جماعت ہے, اس کا مطالبہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی ہو. ان کا یہ مطالبہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو اور اس سے پتہ چلے گا کہ وہ انتخاب کرانے میں سنجیدہ ہیں یا خونی انتخاب کا نام دے کر انتخاب نہ کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ویسے بھی اس پورے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کنفیوژن رہا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے اور کبھی الیکشن کمیشن میں جب پٹیشن ہوئی اور سب کو بلایا گیا, سماعت ہوئی, تو وہاں انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک مرتبہ ہائی کورٹ میں وہ گئے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور ایک مرتبہ ہائی کورٹ میں وہ گئے کہ الیکشن ہونا چاہیے. تو اب اگر ان کا واضح موقف یہ ہے اور وہ واضح نہیں ہے تو اس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہونا چاہیے, تو پھر بجائے اس کے کہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ کریں اور اس معاملے میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا موقف ایک ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس پر مجبور ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ابھی بھی رابطوں کا ایک سلسلہ اندر کھاتے جاری ہے. بظاہر یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور اس کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. اور جس طرح کل ایک ایم کیو ایم کے رہنما نے یہ بیان دیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مہاجروں کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام رہنماؤں سے کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر پیپلز پارٹی سے کس نے کروایا ہے؟ گورنر کا تقرر زرداری صاحب سے کس نے کروایا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو نومینیشنز فائل ہو رہی ہیں نثار کھوڑو صاحب کی, اس میں جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق یہ تو ابھی نومینیشن بھی فائل نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد اگر کوئی وقت باقی ہو تو یہ نومینیشن فائل کر دیں, ورنہ تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کو ان اپوز آنے دیا جائے. تو آپ فیصل واڈا صاحب والی جو سیٹ تھی, اتنا زبردست قسم کا مکمکہ ہے, اتنی زبردست قسم کا اتحاد ہے اور اتنی زبردست قسم کی نورہ کشتی ہے, اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جائے, میں حیران ہوں. بس میں ان رہنماؤں سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا, مہاجروں کے حال پر رحم کریں اور ان کو اپنی رائے دینے دیں. اب یہ منجن نہیں چلیں گے, اب سندھی مہاجر تفریق پیدا نہیں ہوگی. مہاجروں کے ساتھ جو کچھ 30-35 سال 40 سال میں کراچی میں ہو گیا, اس شہر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ بہت تباہ کن ہے, بہت ہولناک ہے. لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی, لوگ جو ہے امریکہ میں, ملیشیا میں, یورپ میں, برطانیہ میں اور دبئی میں محلات کھڑے کر لیے, اربوں روپے کی پراپرٹیز خرید لیں. ایسے رہنما موجود ہیں لائن سے شادی ہالوں پہ قبضے کر لیے, چائنا کٹنگ کر لی, اور مہاجر بچوں کا کیا حال ہے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ مہاجر یہ منجن نہ بیچیں اور رحم کریں ان مہاجروں پر جن کو پہلے ہی بہت برباد کر دیا ہے. ویسے بھی اب تمام شہر کے رہنے والے, سندھی ہوں یا مہاجر ہوں, پختون ہوں یا پنجابی, بلوچ ہوں یا کوئی کمیونٹی بھی یہاں پر رہتی ہے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہم اس بنیاد پر قوم کو تقسیم کیا جائے. پورا شہر کراچی اب ایک طرح بیہیو کرے گا اور جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے. اسی لیے کسی کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سندھیوں کو خوفزدہ کرے, کوئی مہاجروں کو خوفزدہ کرے. آپ نے دیکھا تھا جب نعمت اللہ خان صاحب شہر کے میئر بنے تھے تو انہوں نے جس بنیاد پر اس شہر کو چلایا تھا, شہر کا باپ بن کر, جس طرح سب بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو خیال کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کی جاتی, اس طرح اس شہر کو چلایا تھا. مجھے یاد ہے یہ سیف الدین صاحب اور عبد الرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ کونسل میں موجود ہوتے تھے, دونوں یونین کمیٹیوں کے, یونین کونسلوں کے ناظم تھے. 178 یونین کونسلوں میں جب پیسے کی تقسیم کا معاملہ آتا تھا اس وقت ان کا یہ اختیار تھا, وہ برابر تقسیم کرتے تھے, چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہو,
کسی اور جماعت کا بندہ ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کا فرد ہو، یونین کونسلوں کے پیسے ایک ہی رقم سب کو دی جاتی تھی. حالانکہ کونسل میں اپنی اکثریت سے وہ یہ طے کر سکتے تھے کہ کسی کو دیں یا کسی کو نہیں دیں. اسی طرح سب جگہ کام کرتے تھے. سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اگر جو وہ علاقے جو گڈاب کے اور گلشن کے یا وہ جہاں پر گوٹھ موجود ہیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تاریخی ترقی ہوئی تھی. اسی طرح پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل دیکھ لیجئے، یہ نارتھ نازم آباد، نارتھ کراچی، نئی کراچی، لیاقت آباد. میں خود لیاقت آباد میں اس ٹاؤن کا جماعت اسلامی کا ناظم تھا، اور جو ڈاکٹر پرویز محمود تھے وہ شہید، جن کو بعد میں شہید کر دیا تھا دہشت گردوں نے، وہ ٹاؤن ناظم تھے. ایک ایک گلی میں ہم نے کارپیٹنگ کروائی تھی، ایک ایک سی سی فلورنگ، اندر کی گلیاں جنہیں گندی گلیاں لوگ کہتے تھے ان کی صفائی کر کے کارپیٹنگ کی تھی، لائٹیں لگائی تھیں، پارک بنائے تھے، ماڈل پارک بنائے تھے، گرین بیلٹس بنائی تھیں، پورے شہر کو گرین کر دیا تھا، کلین کر دیا تھا، اسپورٹس کا کام کیا تھا، سٹی اولمپکس کرائے تھے، 32 کالج بنائے تھے. اور الحمدللہ یہ پورا سینٹرل اور ایسٹ، یا اس وقت جو کورنگی ہے وہ، یا ملیر ہے، یا پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ جو اب کیماڑی بھی ہو گیا ہے، یا ساؤتھ، یہ نہیں دیکھا کہ کس کا علاقہ ہے، سب کو ڈیولپ کیا تھا. تو جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے ذرا سا خیال بھی کرنا چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں تعصبات اور لسانیت کا یہ درس نہ دیا جائے، بلکہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ انتخاب لڑیں. اور میں ایم کیو ایم سے یہ کہتا ہوں کہ انہیں پے در پہ شکستیں ہو رہی ہیں، اب وہ اس شکست کو قبول کریں اور الیکشن میں حصہ لیں. ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور وہ عوام کے پاس جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ عوام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو رہا ہے، اسی لیے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھاگے، سب الیکشن میں حصہ لیں، صاف شفاف انتخابات ہوں، فوج کی تعیناتی ہو، اور اس کے نتیجے میں بہت واضح طریقے سے لوگ پرامن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جو ایشوز ہیں ووٹر لسٹ سے متعلق وہ آج سے نہیں ہیں، اس وقت بھی ہیں، پہلے بھی تھے، 2013 میں تھے. ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ کیا تھا، ہم نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ حاصل کیا تھا کہ اس وقت بھی ایک ایک گھر سے 500 ووٹ نکلتے تھے، جب سب چیزیں ایم کیو ایم کے ہاتھ میں اور الیکشن کمیشن بھی پورا یرغمال ہوتا تھا. فخر الدین جی ابراہیم صاحب تو مجھے یاد ہے کہ ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی تھی 2013 کے انتخاب میں. آپ بتائیے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا میٹنگوں میں کہ میں کراچی میں شفاف انتخاب کرانے میں ناکام ہو گیا. تو ووٹر لسٹیں ہوں یا کوئی حلقہ بندیاں ہوں، یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مکمکا کر کے سارے اختیارات ہمارے چھینے ہیں. 2013 کا جب ایکٹ آیا تو اس وقت ایم کیو ایم 5 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں تھی، اور مزید 1.5 سال صوبائی حکومت میں شریک رہی، اور ان کے گورنر اس کے بعد بھی 2 سال رہے. اتنے طویل عرصے حکومت میں رہے، سارے ادارے چھن گئے. ایکٹ جو ہے منظور کیا، اسی ایکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا. حلقہ بندیوں پہ اس وقت بھی اعتراض تھے، اس وقت بھی حصہ لیا، اور اب بھی رجیم چینج کے موقع پر وزارتیں حاصل کر لیں، ایڈمنسٹریٹر حاصل کر لیے، اپنے لوگوں کو لگا دیا مختلف جگہوں پہ، گورنر حاصل کر لیا. نہ لیا تو کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا، کراچی کا کوئی اختیار نہیں لیا، بلدیاتی اداروں کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں کیا. حلقہ بندیوں کو اس وقت کیوں نہیں درست کروایا؟ ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی. اس لیے ہمیں یہ درس نہ دیا جائے. آپ اب اس کو تسلیم کریں اور الیکشن میں حصہ لیں، اور اگر آپ نہیں لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ حصہ لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. میں کراچی کے عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے، اس سپورٹ کو بڑھائیں. اس پورے انتخاب میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ لوگ نکل کر ووٹ کاسٹ کریں تاکہ دھاندلی بھی رک جائے، دھاندلا بھی رک جائے. اور جو اگر یہ حکومتی اتحادی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو اس وقت ذرا سا نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں. آپ اگر کم ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یہ مینیورنگ کریں گے، نتائج کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ بھرپور طریقے سے اسٹیشنوں پہ جائیں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اور جس کا ووٹ جہاں ڈال دیا گیا ہے، میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں جا کر ووٹ کاسٹ کریں تاکہ آپ کا میئر بنے، آپ کے ٹاؤن کے چیئرمین بنے، آپ کے یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر بنے، اور کام شروع ہو. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا تو اختیار بھی حاصل کریں گے اور اختیار سے زیادہ کام بھی کریں گے، اور سارے پروجیکٹ
مکمل کروائیں گے. جب تک اگلا انتخاب عام نہیں ہوتا، جو حکومتیں بھی موجود ہیں ان حکومتوں سے انشاءاللہ انہی سے سارے پروجیکٹ کروائیں گے جن سے مکمکا کر کے یا نااہلی کے نتیجے میں 17 سال سے پانی کا پروجیکٹ رکا ہوا ہے، KCR رکا ہوا ہے، سیوریج کا پروجیکٹ رکا ہوا ہے، ماس ٹرانزٹ رکا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کی بسیں نہیں آ رہی. تو اگر ہمارے اختیار میں نہیں بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے اور ان سے سارے کام کروائیں گے. تو کراچی کے عوام اعتماد کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالیں تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے نبردآزم ہو سکیں. بہت بہت شکریہ.